وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 2 آج پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں جو باتیں ہمیں پتہ چلیں ان میں سب سے مین اور اہم بات اللہ کا ڈر، دلوں میں اللہ کے ڈر کا ہونا، اللہ کا تقوی ہونا۔ پھر بات ہوئی جو مرد اور عورت کا وجود ہے، یعنی جو نسل انسانی ہے اس کا ایک ہی جوڑے سے وجود میں آنا، یعنی انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے اس کی بات ہوئی۔ پھر رحم کے رشتوں کو جوڑنا، رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ تمام معاملات میں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، کہیں کوئی زیادتی نہ ہو، اگر زیادتی ہوئی تو پکڑ ہوگی اور بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد اب جو یہ باتیں ہوئیں تقوی کی، عدل کی، رحم کی، اس میں جن کے حقوق اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں وہ ہیں یتیموں کے حقوق۔ اس آیت میں اللہ کہتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال۔ جو عرب معاشرہ تھا اسلام سے پہلے، اس میں یتیموں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اگر کسی چھوٹے بچے کے جیسے والد فوت ہو گئے تو باقی رشتہ دار جو ہیں مل کر اس کا مال قبض کر لیتے تھے، یا ایک جو عام پریکٹس تھی وہ یہ کہ جیسے کوئی بچی ہے وہ یتیم ہو گئی ہے، اس کے پاس مال ہے، تو اس بچی سے اس نیت کے ساتھ اس کی کفالت کی جاتی تھی کہ جب یہ بڑی ہو جائے گی تو اس سے نکاح کر لیں گے، نکاح کر لیں گے تو سارا اس کا مال بھی ہم رکھ لیں گے۔ اور پھر اس بچی کو مہر بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ یہ بہانہ بنا کے کہ چونکہ ہم نے اس کی کفالت کی ہے تو کفالت میں جو خرچہ ہوا تو وہ مہر اسی میں ایکول ہو گیا۔ تو اس قسم کی جو پریکٹسز تھیں اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ یتیموں کو ان کا مال ایمانداری کے ساتھ دینا ہے، قبض نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں جو یتیموں کے سرپرست ہیں ان کو بہت سخت تنبیہ ہے، اور کیا نہیں کر سکتے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم بدل کر دو ناپاک کو پاک سے۔ یعنی جیسے ایک بھائی فوت ہو گیا، دوسرا بھائی اب جو ہے وہ جائیداد تقسیم کر رہا ہے، وہ یہ کرے کہ جی اس بھائی کے بچوں کا بھی جو اچھا مال ہے وہ خود رکھ لیا اور بیکار اور ردی مال ان کو دے دیا، چونکہ وہ بچے چھوٹے ہیں ان کو تو کچھ علم نہیں۔ تو اس طرح کی جو ہیرا پھیری ہے اس کو بھی کنڈیم کر دیا گیا، تنبیہ کر دی گئی، اللہ نے وارن کر دیا کہ تم ناپاک کو پاک کے ساتھ نہیں بدل سکتے۔ اور کیا نہیں کر سکتے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال طرف اپنے مالوں کے ملا کر، یعنی یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یتیموں کے حصے میں سے کچھ اپنے لیے بھی نکال لو۔ اس کی اجازت ایک صورت میں ہے، اگر کفالت کرنے والا بھی بہت غریب ہے تو وہ یتیموں کے مال میں سے اپنا حصہ لے سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے، اور یہ آگے چل کے آیت آئے گی جس میں تفصیلی بات ہوگی، اس میں پتہ چلے گا۔ ادروائز جو ہے یتیموں کا مال ایمانداری کے ساتھ انہی پر ہی خرچ ہوگا، اس کو آپ اپنے لیے نہیں نکال سکتے، اس چیز کو بتا دیا گیا۔ ہاں اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جس کی اجازت ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ وہ یتیم کے مال اور اس کے حقوق کو مکمل احتیاط کے ساتھ اگر نگرانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ اگر وہ ان کی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ ظاہر ہے اگر وہ کفالت کرے گا تو گھر میں آنا جانا ہوگا، تو ایزی ہو جائے گا اگر وہ اس عورت سے نکاح کر لے، اور وہ نکاح کر تو سکتا ہے مگر اس میں بھی اس کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ مہر ادا کرے گا اور وہ عدل کرے گا، اور وہ جو 4 شادیوں کی اجازت ہے وہ اس کے اندر اندر ہی شادی ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ اس نے کفالت کا ذمہ لے لیا ہے تو اس نے نکاح کر لیا ہے اس خاتون سے، تو چونکہ اس نے احسان کیا ہے اس فیملی پر تو وہ نہ عدل کرے نہ وہ مہر ادا کرے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ کیا گناہ ہوگا؟ سب سے پہلے یتیموں کو ان کا مال دینا ہے، قبض نہیں کرنا۔ پھر ناپاک یعنی خراب مال کو اچھے مال کے ساتھ بدلنا نہیں،
اور کیا نہیں کرنا، ان کے مالوں میں سے اپنے لیے کچھ نہیں نکالنا، پوری ایمانداری کے ساتھ ان کو دینا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ کہتے ہیں اِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ اس کی وارننگ دے دی۔ اگلی آیت بھی یتیموں سے ہی متعلق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کو اس کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔